الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم۔ آج 17 رمضان المبارک اور جمعے کا دن، اسی دن اور اسی تاریخ میں غزوہ بدر کا معرکہ ہمارے سے وجود میں آیا تھا، اور یہ پہلا غزوہ تھا جو ہجرت کے بعد پیش آیا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عظیم فتح عطا فرمائی۔ اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو دوسرے سال میں، ہجرت کے دوسرے سال میں یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو آپ کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان ایک بڑا تجارتی قافلہ لے کر ملک شام سے مکہ کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ ہم اس کو درمیان میں راستے میں ہی پکڑ دیں، کیونکہ جب آپ نے ہجرت فرمائی تھی تو صحابہ کرام کے اموال مکہ المکرمہ میں رہ گئے تھے، کیونکہ ہجرت کو بہت ہی پوشیدہ رکھنا تھا۔ اگر پوشیدہ نہ رکھتے، اعلانیہ کرتے تو مکے سے نکلنے نہ دیتے اور تکلیفیں پہنچاتے۔ اب جو راتوں رات نکلے گا تو لازم بات ہے کہ اپنے ساتھ مال و متاع تو لے کے نہیں نکلے گا۔ تو وہ صحابہ جو مکہ المکرمہ میں بہت پیسے والے تھے، مالدار تھے، باغات تھے، مویشی تھے، ان کے غلام تھے بکثرت، لیکن جب ہجرت کی ہے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ اور یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے کہ انسان اپنے پاس موجود سب کچھ لوٹا دے اور ایک آسائش والی زندگی چھوڑ کر سخت آزمائش والی زندگی کو اختیار کرے۔ تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، میرا کہنا آسان ہے، آپ کا سننا اس کو آسان ہے۔ لیکن ان صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر اللہ تعالیٰ کا جو حکم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان تک پہنچا، انہوں نے اس کے سامنے سر جھکایا، اور ان کے پیش نظر کہ دنیا کی آسائشیں کم ہو گئیں، ہلکی ہو گئیں، آخرت کی آزمائشوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اس کو انہوں نے اہمیت دی۔ اگر دنیا جاتی ہے تو جائے، آخرت تو قائم رہے۔ جبکہ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں دنیا آئے تو آئے، آخرت بعد میں دیکھی جائے گی۔ اس لیے ہم میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں، ہم میں سے مراد میں جنرل بات عرض کرتا ہوں، آپ کا ہی ضروری نہیں ہے، میں جنرل بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم میں سے بہت سے مال کی مقدار پہ توجہ کرتے ہیں کہ بس مال کثیر آنا چاہیے، ذریعہ چاہے حلال ہو یا نہ ہو، اور اس حرام ذریعے سے جب ایک پر آسائش زندگی قائم ہو جاتی ہے، آپ نے مکان لے لیا، گاڑی آپ کے پاس ہے، بچے آپ کے اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، آپ کا خاندان میں ایک نام ہو گیا ہے، محلے میں ایک وقار قائم ہو گیا ہے، اس کے بعد اس سے ہٹنا ہمارے لیے ایک قیامت بن جاتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تنگ دستی میں مبتلا کیا ہوتا ہے، وہ اکثر امیر بننے کے خواب دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس تنگی والی زندگی سے باہر نکلیں گے تو پھر تو مزہ ہی مزے ہیں۔ حالانکہ تنگی والی زندگی کی اپنی سختیاں ہیں، اور جن کے پاس آسائشیں ہیں ان کی اپنی نوعیت کی سختیاں ہیں۔
پہلے حاصل کرنے میں انسان آدھا ہو جاتا ہے، پھر حاصل کرنے کے بعد سنبھالنے میں اس سے بھی آدھا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہزاروں غم، ہزاروں پریشانیاں، قائم شدہ ایک لائف اسٹائل کے چھن جانے کا خوف، جو ایک اسٹیٹس بن جاتا ہے کمیونٹی میں، قوم میں، اس کے چھن جانے کا خوف باہر ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں پہ توجہ کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی حیات طیبہ کا از خود مطالعہ کر کے ان پہلوؤں پر غور کرنا چاہیے، تو اندازہ ہوگا یہ گھر بیٹھے جو ہمیں ایمان اسلام ملا ہوا ہے نا، یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم نے تو کچھ بھی محنت نہیں کی، کوئی ہاتھ پاؤں نہیں ہلائے، اصل تو انہوں نے دین کو سنبھال لیا۔ تو بہرحال اب چونکہ مدینہ منورہ آئے اور مالی لحاظ سے استحکام نہیں تھا، صحابہ کرام اپنے مال چھوڑ کر آئے تھے، اور جب ایک آسائش والی زندگی چھوڑ کر انسان آئے، کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، بہرحال جب پے در پہ آزمائشیں آتی ہیں تو انسان پریشان ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو معاملہ یہ کیا کہ مدینہ منورہ آتے ہی مواخات، بھائی چارہ قائم فرمایا، اور آپ نے جو وہاں کے مدینے کے صحابہ تھے جن کو انصار کہا جاتا ہے، ان سے فرمایا کہ تم ایک مہاجر بھائی کو اپنا دینی بھائی بنا لو۔ اچھا، دینی بھائی خالی وہ نہیں جیسے ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کو بھائی آپ تو میرے بھائی ہیں، وہ بھائی بھی ایسا بناؤ کہ اپنا آدھا مال اس کو دے دو۔ تو انصار صحابہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وادی عقبہ میں جا کر ملے اور دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، یہاں پر تو آپ کے لیے کوئی مستقل محفوظ ٹھکانہ نہیں ہے، بظاہر ورنہ پوری کائنات تو میرے سرکار کے دست قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سب کچھ عطا فرمایا، ہم ظاہر کا اعتبار کر کے عرض کریں تو آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کو جگہ بھی فراہم کریں گے، اور مدینے میں انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو بالکل محفوظ رکھیں گے، کوئی آپ تک پہنچے گا نہیں، پہلے ہمارے سینے ہوں گے، پھر تیر اگر ہمارے سینوں سے پار ہوا تو آپ تک پہنچ سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا آدھا مال دے دو، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا تو یہ ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا، ہم نے تو یہ وعدہ نہیں کیا تھا، تو ہم تو یہ نہیں کر سکتے، ہم نے جگہ بھی دی، ہم نے خطرات مول لیے، ہم نے اپنی جو کاروباری ڈیلنگز ہیں ان کو خطرے میں ڈالا، کیونکہ دشمن بن گئے نا پھر تو لوگ، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تنہا چھوڑا بہت سے لوگوں نے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہونا، نے کہا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، بالکل اپنے مال دیے۔ حضرت سعد کا واقعہ مشہور، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھائی چارہ تھا، تو حضرت سعد اپنی دو ازواج کو، بیویوں کو لے کر آئے، کہا کہ یہ دونوں بیویاں جو پسند آئے آپ اس کی طرف اشارہ کریں، اس کو طلاق دے دیتا ہوں، اس کا نکاح آپ کے ساتھ ہوگا، اور یہ میرا مال رکھا ہے، آدھا آپ کا ہے آدھا میرا۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست بزنس مین تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تیرے اہل میں اور مال میں برکت عطا فرمایا، مجھے بازار کا راستہ بتا دو بس۔ وہ گئے اور پھر وہاں پہ کچھ عرصے میں انہوں نے اچھا خاصا مال کما لیا، ادھار خریدا، آگے بیچا، اس سے پروفٹ لیا، ادھار چکایا، اس پروفٹ سے مال خریدا، کچھ عرصے میں ماشاءاللہ زبردست مال حاصل کر لیا، کیونکہ مہاجر صحابہ جو تھے یہ بزنس مین تھے، زبردست قسم کے، اور انصار صحابہ جو تھے یہ کھیتی باڑی میں ماہر تھے۔ تو یہ بھی ایک بڑی توجہ طلب بات ہے۔ میں اکثر مزاحاً آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر ایک پیر کہے نا کہ بیٹا لاہور سے ایک مرید تمہارا پیر بھائی آ رہا ہے، میرا مرید، تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ آپ نے کہا حضور 2 کروڑ۔ انہوں نے کہا بیٹا 1 کروڑ اس کو دے دو اور 1 کروڑ تم اپنے پاس رکھو، مواخات اور بھائی چارہ قائم کرو۔ تو ہم کہیں گے کہ حضور میں ابھی آیا، پیر صاحب کہیں گے بیٹا پیسے لینے جا رہا ہے، ہم کہیں گے نہیں پیر بدلنے جا رہا ہوں، تو ہم تو پیر چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، وہ کہیں گے کہاں سے بابا آ گیا، آدھا اس کو دے دوں۔ تو ہمارا تو خیر وہ جذبہ نہیں ہے، لیکن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاص والے ملتے بھی نہیں ہیں۔ آج کل تو لوٹ مار کا بازار گرم ہے، اس میں محتاط ہی رہیں، بہت اچھا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی ترغیب پا کر آپ آدھا مال کسی کو پکڑا دیں اور بعد میں مجھے کوستے رہیں کہ مفتی صاحب نے جوش بڑھا دیا تھا، وہ تو فراڈیا نکلا۔ تو ہمیں شک بھی نہیں کرنا چاہیے کسی بھی، لیکن بہرحال نبی کریم نہیں۔ اب یہ چونکہ ایک مالی تنگی کا دور تھا، اس میں ابو سفیان جو تھے وہ شام سے مال کا بہت بڑا قافلہ لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ عرب لوگوں کی عادت تھی کہ مداربت پر مال دیتے تھے۔
بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی سرکار کو مداربت پر ہی مال دیا تھا۔ مداربت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کام دوسرا کرے گا، مال میرا ہوگا، اور پروفٹ میں ہم شیئر کر لیں گے آپس میں، جس کو مداربت کہتے ہیں۔ تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کو اپنا مال دیا، سرکار گئے، بہترین تجارت فرمائی، بہت زیادہ نفع، ڈبل ٹرپل نفع لے کر آئے تھے سرکار، وہ بہت متاثر ہوئے اور دیانتداری سے کام کیا تھا۔ تو اس لیے وہ ابو سفیان اور چند لوگ تھے جن کو عرب کے بڑے بڑے سرداروں نے اپنا پیسہ دے کے بطور مداربت کہا تھا ہمارا مال لائیں، اور وہ مال رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ساتھ لیا، اور پہلے آپ نے 2 آدمیوں کو بھیجا کہ جا کر ذرا تحقیق کرو کہاں پر ہیں، کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ وہ 2 آدمی پہنچے، انہوں نے قریبی لوگوں سے معلومات وغیرہ کی، بھی وہ قافلہ آ رہا ہے، آثار وغیرہ بتا رہے تھے کہ ہاں آ رہا ہے۔ یہ دونوں واپس چلے گئے۔ اب ابو سفیان جب آئے تو وہ بہت ہی سمجھدار انسان تھے، بہت ذہین و فطین انسان تھے۔ جیسے آپ کو بتایا اس وقت تک تو ایمان نہیں لائے تھے، تو انہوں نے وہاں کے مقامی لوگوں، انہوں نے محسوس کیا کہ کچھ فضا عجیب سی ہے۔ 6 سینس ہوتی ہے نا مردوں کے اندر، عورتوں میں تو 10 تک سینسز ہوتی ہیں، خصوصاً شوہر کے بارے میں، لیکن عام میں 6 سینس ہوتی ہے، 6ٹھی حص۔ تو آپ نے قریبی لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہاں پر کوئی محمد کے جاسوس تو نہیں آئے تھے؟ انہوں نے کہا بھئی ہمیں نہیں پتہ، لیکن 2 آدمی آئے تھے مدینے کی طرف سے۔ کہا کہاں ٹھہرے تھے؟ بتایا وہاں اونٹ باندھے تھے۔ تو آپ گئے اور ان کی اونٹوں کی مینگنیوں کو توڑا، اور اس میں دیکھا انہوں نے کیا کھایا ہے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ اس میں مدینے کی کھجور کی گٹلیوں کے ریزے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ یہ محمد نے بھیجے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے ہیں، تو کوئی خطرہ ہے۔ تو آپ نے فوراً اپنا راستہ بدل لیا اور ساحلی پٹی کی طرف چلے گئے۔ اور ان کا ایک آدمی تھا دمدم غفاری، اسے بولا کہ تم فوراً جاؤ مکے میں اور جا کے بتاؤ کہ بھئی وہ تو ہم پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں، تمہارا سارا مال لٹ جائے گا، اگر تم بچانا چاہتے ہو تو اپنا مال بچاؤ۔ وہ بھاگا وہاں پر۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، تو آپ کا ارادہ تو تھا صرف اس قافلے کا محاصرہ کرنا، تو لازم سی بات ہے کہ کوئی جنگی تیاری کے ساتھ تو نہیں نکلے۔ اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مسلمان تنگ دستی میں ہیں، انہیں فراوانی عطا فرما، یہ بھوکے ہیں، انہیں کھانا کھلا، ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں، ان کو سواریاں عطا کر۔ اور نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارے اس سفر کے بعد ہمیں بہت سا سامان حاصل ہو۔ اب سرکار یہاں سے چلے، وہاں وہ دمدم غفاری پہنچا، اور اس نے جا کر وہاں پہ اعلان کیا کہ بھئی تم لوگوں کے اموال تو سخت خطرے میں ہیں، بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ ابو جہل طیش میں آ گیا اور اس نے کعبۃ اللہ پہ چڑھ گیا، اور اس نے اعلان کیا سب جمع ہو جاؤ اور ہمیں فوراً نکلنا ہے، اور ہم اپنے مال کو بچائیں گے، اور یہ کیسے ہمارا مال لے سکتے ہیں ہم بھی دیکھیں۔ اب وہ سارے سرداروں کو کہا تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، سرکار کے چچا ہیں، ان کے گھر میں خاتون نے خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے قریشیو اپنے قتل گاہ کی طرف جاؤ، مقتل پر پہنچو جہاں تمہیں قتل کیا جائے۔ وہ جاگیں تو انہوں نے خواب بتایا کہ مجھے تو ایسا خطرناک خواب نظر آیا، لگتا ہے کہ اس سفر میں خیر نہیں۔ تو جب آ کر ابو جہل کو بتایا تو کہنے لگا ابھی تو تمہارے خاندان میں ایک مرد نے دعویٰ نبوت کیا تھا، یہ عورت بھی آ گئی نبوت کا دعویٰ کرنے کے۔ لیکن وہ ابو لہب ڈر گیا، اس نے کہا کہ بھائی یہ خطرناک مسئلہ لگتا ہے، وہ تو ہو گیا پیچھے، اس کو بیماری بھی ہو گئی، اور اس نے کہا میں تو نہیں جاتا ہوں، باقی میں تمہیں مال سے سپورٹ کرتا ہوں۔ باقی عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ابو جہل اور بڑے بڑے سردار، اور اطراف میں بھی خطوط بھیج دیے۔ ابو جہل نے کہا 3 دن تک میں ویٹ کر لیتا ہوں، چلو تمہارے اس خواب کی وجہ سے کوئی ایسے منفی اثرات مرتب نہیں ہوئے تو ہم نکلے۔ اب وہ کچھ بھی ایسا بظاہر نہیں ہوا تو وہ نکل کھڑے ہوئے۔ اب جب وہ چلے قافلہ تو لازم سی بات ہے کہ وہ بڑا، انہوں نے کہا کہ ہم ایسا قافلہ لے کر جائیں گے کہ عربوں میں دھوم مچ جائے گی، اور آئندہ جو ہے معاذ اللہ کوئی جرأت نہیں کر سکے گا یا مسلمان خاص طور پر کہ ہمارے سامنے آئے۔
تو لہٰذا جس گاؤں کے پاس سے گزرتے وہاں پر دھوم دھڑکا، ڈھول تماشے ساتھ میں، رقاصائیں ساتھ تھیں، ڈانس ہوتے تھے صاحب، اور بہت زیادہ اونٹ، روزانہ ایک سردار 10 اونٹ ذبح کرتا تھا، اور وہ کھانا کھلاتا، ضیافتیں ہوتی، شرابوں کا دور چلتا، اور خوب روب و دبدبہ قائم کرتے بھی جو چلے۔ اب وہاں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی کہ وہ لوگ آ رہے ہیں، کیونکہ مخبرین بہت تیزی سے خبر دیتے تھے۔ حالانکہ آج کل جو ہے وہ زیادہ ہمارے ہاں آپس میں رابطے تیز ہو گئے ٹیکنالوجی کی وجہ سے، اس زمانے میں تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان کو اللہ نے اسی زمانے کے اعتبار سے سرعت عطا فرمائی۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے پھر صحابہ کرام سے مشاورت کی کہ بھئی کیا کہتے ہو، وہ قافلہ آ رہا ہے، وہ لشکر آ رہا ہے وہاں سے، کدھر جائیں، ہم قافلے کا پیچھا کریں یا لشکر کا سامنا کریں؟ اب چونکہ اللہ کے نبی تو بہت سے راز الہی جانتے ہیں، سرکار جانتے تھے ہمارا مقابلہ لشکر سے ہی ہوگا، لیکن جو ایک اچھا لیڈر ہوتا ہے نا، وہ بعض اوقات چیز اپنے سامنے والے کے منہ سے نکلواتا ہے، خود نہیں بولتا، کیونکہ خود بولے گا تو وہ کہیں گے آپ نے مسلط کر دی، اور آپ ان کے منہ سے ہی نکلوا لیں تو آپ کہیں گے تم نے تو کہا تھا میں۔ یہ ایک حکمت ہوتی ہے کہ پھر سامنے والے کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہوتی، اس کے دل میں بغاوت پیدا نہیں ہوتی، کوئی اعتراض پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ رائے اسی کی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کسی کو کسی رائے پر لانا ہو تو پہلے اس کو، اور اچھی رائے ہو، میں کوئی آپ کو خرافات یا تقریب پر درس نہیں دے رہا ہوں، اچھی بات کوئی منوانی ہو تو پہلے آپ گھر والوں کے سامنے رکھ کر، جیسے زوجہ سے منوانی ہو اور ماں باپ کے سامنے کوئی چیز رکھنی ہو یا دوستوں سے کوئی بات منوانی ہو، پہلے انہی کی زبان سے نکلوا لو، اس کے بعد پھر آپ۔ تو نبی کریم نے مشورہ کیا، زیادہ مشاورت آئی قافلے کا پیچھا کرنے کی، یا ہم تو جنگی تیاری سے نہیں آئے تو کیا کریں گے ہم اس لشکر کے سامنے جا کر خامخواہ، تو ہم چلتے ہیں قافلے کے پیچھے۔ اب یہ مشیت الہی کے خلاف تھا، نبی کریم تو جانتے تھے کہ ہمیں تو لشکر کا سامنا کرنا ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی، اس پر پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک خطبہ دیا مختصر سا کہ ہم لشکر کا سامنا کریں گے اور مقابلہ کریں گے۔ حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، کہا کہ ہماری تلواروں کو زنگ لگ گئے، اتنا عرصہ ہو گیا ہم نے تلواریں نہیں چلائی، ہم تو انہی کے سامنے جائیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جوشیلا بیان فرمایا۔ اب سرکار نے انصار کی طرف دیکھا، کیونکہ انصار سے معاہدہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا مدینے میں رہ کر آپ کا دفاع کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری، باہر کا تو انہوں نے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا تھا۔ نبی کریم نے ان کو دیکھا تو حضرت سعد پہلے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انصار پیچھے ہو جائیں گے تو ایسا نہیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ حضرت مقداد کھڑے ہوئے اور انہوں نے پھر ایک بہت ہی پر اثر تقریر کی، جس کا پس منظر جو ہے وہ سورہ مائدہ کی کچھ آیات میں بیان ہوا ہے، وہ پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جب مصر سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، فرعون سے نجات ملی، بنی اسرائیل قوم آپ کے ساتھ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ فلسطین چلے جائیں، وہ مقدس بستی ہے، اس میں جا کر آپ اپنا ٹھکانہ بنائیں، اپنی قوم کو لے جائیں۔ تو آپ وہاں تشریف لائیں۔ اب پتہ چلا کہ وہ فلسطین میں تو جبارین قابض ہیں، یہ قوم تھی جن کے لمبے لمبے قد تھے، لمبے چوڑے اور سخت قسم کے جنگجو۔ تو آپ نے، آپ کے 12 قبائل تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، تو آپ نے ان میں سے ایک ایک آدمی کو منتخب کیا کہ جا کے تحقیق کر کے آؤ، چپکے سے جانا، دیکھو وہ لوگ کیسے ہیں، کتنی تعداد ہے کیا۔ وہ گئے، جو رپورٹ لے کر آئے انہوں نے کہا ہم وہ بہت خطرناک، اتنے خطرناک ہیں کہ ہم تو ان کے سامنے ٹڈی لگ رہے تھے، لمبے چوڑے لوگ، تو ان سے مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اب اللہ کا حکم یہ آیا کہ آپ کو ادھر داخل ہونا ہے اور مقابلہ کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ہمیں تو جانا ہے، انہوں نے وہ سن لیا تھا سارا، انہوں نے کہا بھائی ہم تو نہیں جاتے، آپ پہلے ایسا کریں ان کو کسی طرح نکال دیں یہاں سے، جب یہ نکل جائیں گے پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ اور پھر انہوں نے ایک جملہ کہا جو ایک بدتمیزی پر مشتمل تھا، اس کو ذرا دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب آپ نے فرمایا کہ بھئی داخل ہو جاؤ، تو میں چھوٹا کر رہا ہوں، ذرا چلے پیچھے سے لے لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم،
اے میری قوم تم داخل ہو جاؤ اس مقدس زمین میں جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کی ہے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور تم اپنی پیٹھوں کے بل واپس نہ مڑ جاؤ، فتنقلبوا خاسرین، اگر تم ایسا کرو گے تو خسارہ اٹھانے والے ہو کر واپس پلٹو گے۔ اللہ کا حکم ہے داخل ہو جاؤ۔ قالوا، انہوں نے کہا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ بے شک اس میں تو ایک جبار بڑی سخت قسم کی قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور بے شک ہم ہرگز اس بستی میں داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ لوگ اس بستی سے نکل جائیں۔ ہاں فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، بس اگر وہ بستی سے نکل گئے فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو پھر ہم بھی داخل ہو جائیں گے، یعنی پپو بن کے داخل ہوں گے، لڑیں گے نہیں، چسنیاں منہ میں دے دو ان کو اور پکا پکایا حلوہ رکھ دو تو بہت آرام سے چلے جائیں گے، ورنہ نہیں۔ پھر انہی قبیلے میں سے 2 آدمی اٹھے، قال رجلان من الذین یخافون، تو ان میں سے 2 مردوں نے کہا جو اللہ کا خوف رکھتے تھے، انعم اللہ علیہم ادخلوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا، تو انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ کہ تم داخل ہو جاؤ، ان پر ایک دروازہ ہے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُمْ، جب تم اس دروازے میں داخل ہوگے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو بے شک تم غلبہ پالو گے، سیکرٹ ڈور ہوگا، اس سے اگر داخل ہوگے تو تم غلبہ پاؤ گے، ایسا حملہ ہوگا کہ ہم غالب آ جائیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر بس بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو تو۔ توکل کا مطلب ہوتا ہے کہ کوشش انسان کرے اور اس کا انجام اللہ کے سپرد کر دے، یہ ہوتا ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا، اب یہ دیکھیں یہ جملہ، قالوا، انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، بے شک ہم اس بستی میں اس وقت تک داخل نہ ہوں گے جب تک جبارین اس بستی میں موجود ہے۔ اور بدتمیزی کا جملہ کیا ہے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، بس آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں، آپ دونوں جہاد کریں، ہم تو یہاں بیٹھیں گے۔ حضرت مقداد نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو بنی اسرائیل میں تھے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے جملہ کہا تھا کہ آپ کا رب جا کر جنگ کریں اور ہم یہاں بیٹھیں گے، ہم وہ ہیں جو آپ کے آگے رہ کر جنگ کریں گے، آپ حکم فرمائیں۔ صحابہ میں جوش طاری ہو گیا، انصار کھڑے ہو گئے۔ اب اندازہ کریں کہ اس وقت اللہ کے نبی سامنے تھے، شہادت کی صورت میں جنت قدموں میں موجود، تو کیا جوش کا عالم ہوگا۔ سرکار کا چہرہ انور کھل گیا، روشن ہو گیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس ہم ان کا مقابلہ کریں۔ اب وہاں سے لشکر آیا، یہ بدر کا ایک مقام ہے، اس کی بستی کا نام بدر ہے، بعض نے یہ وجہ تسمیہ رکھی ہے، بعض نے لکھا ہے کہ بدر ایک بوڑھے کا نام تھا، وہ وہاں اقامت پذیر تھا، اسی کے نام پر وہ میدان معروف ہوا تو وہ بدر کہلایا، تو اس میں غزوہ ہوا تو غزوہ بدر ہوا۔ تو یہ لوگ جب لشکر لے کر آئے تو انہوں نے وہاں کے اچھے مقامات پہ پہلے قبضہ کر لیا، سخت زمین کے اوپر، اور وہاں پانی کے کنویں تھے ان پہ قبضہ کر لیا۔ یہ لوگ جب یہاں سے گئے ہیں تو وہ نرم زمین تھی، اور ایک روایت میں اتنی نرم تھی کہ اس میں ٹخنے تک ان کے پاؤں دھس جاتے تھے، اور 8 صحابہ کے لیے ایک اونٹ تھا، باری باری ایک بیٹھتا تھا، ایک بیٹھتا تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی 2 صحابی تھے، 3 کو آپ نے اپنے ساتھ رکھا تھا، نہیں ایک آپ 2 کو، اور جب آپ کی باری آتی کہ ایک سوار ہوتا 2 پیدل چلتے تھے، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی پیدل چلنے کی تو انہوں نے کہا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پیدل چلیں اور ہم اوپر بیٹھیں، ہم اپنی باری بھی آپ کو دیتے ہیں، آپ اوپر بیٹھیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، معاملہ برابر کا ہوگا، جیسے تم ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو میں بھی کرنا چاہتا ہوں، اور میں تم سے کمزور نہیں ہوں، میں بھی قوی ہوں۔ یہ ہوتا ہے ایک لیڈر کا کام کہ وہ آگے ہوتا ہے، وہ ساتھ ہوتا ہے، وہ واقعی خدمت گزار ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں لیڈر ووٹ لینے کے بعد نظر نہیں آتا پھر آپ کو کہاں گیا وہ آتا ہے پھر اگلی دفعہ ووٹ لینے کے لیے، اور ہماری قوم ماشاءاللہ اتنی بھولی بھالی اتنی سادہ سی قوم ہے، ہر دفعہ وعدوں پر اعتماد کر کے پھر ووٹ دے دیتی ہے، پھر بیچارے رولتے اور خوار ہوتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں پورے چند سالوں تک، پھر اس کے بعد پھر وہی کرتے ہیں۔ تو بہرحال کیا کریں، لوگ بھی کہاں جائیں، کس کو انتخاب کریں کس کو منتخب کریں، بڑے مسائل۔
تو ہم سیاست کی طرف نہیں جا رہے، میں تو ویسے ایک آپ کو بات عرض کر رہا ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے لیڈر لوگوں کے درمیان اور ان کے ساتھ مکمل ویسا ہی طرز عمل اختیار کرے جیسا وہ کر رہے ہیں. اس سے پھر ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اس سے جو ایک امتیاز ہوتا ہے، ایک شکایت پیدا ہونی متوقع ہو سکتی ہے کہ شیطان قلب میں ڈال دے، وہ سب ختم ہو جاتی ہے اور اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. تو وہاں پہنچ گئے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس سورہ آل عمران میں بیان فرمایا اور پھر 10واں سپارہ سورہ انفال کے اندر بھی اس کا واقعہ اس کو ذکر کیا. تو پہلے اس کو لیتے ہیں. اب ہوا یہ کہ جب آمنے سامنے آ گئے تو صحابہ کرام چونکہ تسلسل سے پیدل چل رہے تھے، آپ ایک چھوٹے سے کام کے لیے نکلے جو اتنا بڑا نہ تھا، لیکن اچانک ایک بھاری ذمہ داری آ جائے، اس سے ویسے ایک ذہنی لحاظ سے آدمی تھوڑا سا ٹینس میں آ جاتا ہے. تو وہ چونکہ صرف قافلے کا پیچھا کرنے گئے تھے، اب ایک دم لشکر جرار اور بڑے بڑے عرب قبائل آ رہے ہیں وہاں پر اور کثیر تعداد متوقع. تو یہ بھی ایک ٹینشن. پھر وہ جو زمین ان کو ملی وہ بڑی نرم کہ پاؤں دھس رہے ہیں اس کے اندر، مقابلہ کیسے ہوگا، کیا کریں گے. تو پھر وہ بے چینی قلب میں پیدا ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بارش برسائی. تیز بارش ہوئی، بہت تیز، اتنی تیز بارش ہوئی جب روایت میں موجود ہے کہ ہمارے مویشی پیاسے، ہم پیاسے، بعضوں پر حالت جنابت طاری تھی، غسل کرنا تھا، وضو کے لیے پانی نہیں، اور زمین کا عالم یہ کہ پاؤں دھس رہے ہیں اس کے اندر، بڑے پریشان ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسائی. تو راوی کہتے ہیں کہ ہم نے خوب پانی پیا، جانوروں کو پلایا، برتن بھر لیے، مشکیزیں بھر لیے، پانی کو اسٹور کر لیا. اور کمال یہ ہوا کہ جو ان کی نرم زمین تھی بالکل دھس رہی تھی وہ سخت ہو گئی پانی کی وجہ سے، اور جو ان کی سخت زمین تھی وہ کیچڑ زدہ ہو گئی. تو یہ جسٹ اپوزٹ معاملہ ہوا. تو صحابہ کو اطمینان حاصل ہوا کہ نہیں، اللہ کی مدد تو ہمارے ساتھ ہے. تو بس یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر خیر ان کی یہ کیفیت نہیں تھی. میں تو ویسے ایک جنرل بات عرض کر رہا ہوں کہ جب ہماری طرف کرائسس متوجہ ہوتے ہیں تو بعض اوقات ہم بالکل اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے مایوس سے ہو جاتے ہیں. ٹوٹی پھوٹی دعا تو کرتے ہیں شکوک کے ساتھ، شک ہوتا ہے پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، اے اللہ میرے کرائسس دور کر دے. لیکن اس میں بھی ایک شک ہوتا ہے پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی. اس میں بعض اوقات اپنے کارنامے بھی یاد آتے ہیں کہ جب میں نے کون سے اچھے وقت میں اللہ کو یاد کیا تھا، خوشحال تھا، برے وقت میں اب میں کر رہا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ پھر جیسے ہم انسان ہوتے ہیں نا، اچھے وقت میں کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیتا، پھر وہ برے وقت میں آتا، ہم کہتا اب آیا نا بھاگ یہاں سے. تو ہم یوں ہی قیاس کرتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا اللہ تعالیٰ یہ ارادہ فرمائے گا کہ نہیں بھائی اس نے اچھے وقت میں ہمیں یاد نہیں کیا تھا تو اب برے وقت میں اس کی امداد نہیں ہوگی. پتہ نہیں کیا کیا خیالات ہوتے ہیں. لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں بہت جلد. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی مدد ضرور آتی ہے اور یہ اپنا ذہن بنا کے رکھیں، مینٹلی اپنے آپ کو مضبوط کریں، پریپر کر کے رکھیں. آپ پہ 50 کرائسس آئے ہوں گے، اللہ نے آپ کو اس سے نکالا ہوگا. 50 مشکلیں آئی ہوں گی، اللہ نے آپ کو نکال دیا ہوگا. کئی دفعہ آپ کو پولیس والوں نے پکڑ دیا ہوگا، آپ کسی نہ کسی طرح نکل ہی گئے. گھر میں پریشانی تنگ دستی آئی، نکل ہی گئے. بس جب کوئی نئی پریشانی آئے نا تو ان تمام چیزوں کو یاد رکھا کریں. اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر پریشانی کو یاد رکھیں. جب اس سے آپ باہر نکلیں نا اس کو ڈائری میں نوٹ کر لیں کہ یہ پریشانی آئی تھی اور اللہ نے اسباب مہیا کی، میں باہر نکل گیا. جب نئی کوئی پریشانی آئے اور مایوسی غلبہ ہونے لگے، وہ ڈائری کھول کر دیکھیے کہ سینکڑوں بار اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشکلات سے نکالا ہے. تو اپنے نفس سے کہیں جو 150 بار نکال چکا ہے، ایک اور بار نکالنا اس کے لیے کیا مشکل ہوگا. تو دل مطمئن ہوتا ہے، اطمینان پیدا ہوتا ہے، مینٹلی انسان مضبوط ہو جاتا ہے اور مشکل جو ہے وہ آدھی تو ویسے ہی آسان ہو جاتی ہے. اور پھر آدمی اللہ کی مدد آتی ہے تو اللہ کی مدد آئی اور یہ معاملہ ہوا. دوسرا یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خواب دکھایا جس میں کفار کی تعداد بڑی مختصر سی نظر آئی. تو آپ جاگے اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ مجھے اللہ نے خواب دکھایا ہے کہ ان کی تعداد کوئی زیادہ نہیں. اب مسلمانوں کے اعتبار سے تو زیادہ تھی، 313، وہ تقریباً 1000 یا 1100 کا لشکر جرار تھا. لیکن آپ غور کریں تو وہ 1000 بھی کوئی اتنا زیادہ تو نہیں، اتنا زیادہ تو نہیں ہے. اور 313 جو جاں باز سپاہی ہوں ان کے مقابلے میں تو بہت کم ہے، بہت ہی کم ہے. تو یہ اس اعتبار سے قلیل. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
فرشتوں کو نازل فرمایا، 3000 فرشتے، پھر 5000 فرشتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کو خواب میں قلیل کر کے دکھایا، اس کی تعویل یہ بھی ہے کہ ان فرشتوں کے مقابلے میں وہ قلیل ہے نا۔ 313 صحابہ، 5000 فرشتے، اب دیکھ لیں وہ کتنے، 1000، قلیل کون ہوا؟ وہی۔ اب جب سرکار نے بتایا صحابہ کو کہ وہ قلیل ہے، مجھے خواب میں دکھایا گیا، تو نبی کا خواب وحی الہی کی ایک صورت ہوتی ہے۔ صحابہ سمجھ گئے کہ یہ تو اللہ نے دکھایا اور ایسا ہی ہوگا، اس سے حوصلے ذرا بڑھ گئے، کیونکہ اگر آپ کو گمان ہو آپ 10 ہیں اور 500 آدمی آپ پر حملہ کرنے والا ہے تو ویسی آدمی کی ہمت تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ 50 ہوں اور آپ کو پتہ چلے 3 پکڑنے آئیں، پھر دیکھو کرتے کیا ہیں ان کے ساتھ، پھر تو شیر ہو جائیں گے نا۔ ہم لوگ ہوتے ہی ایسے، جو کمزور سے اندر آتا ہے اس کو تو ناک پہ گھسا مارتے ہیں، اور کوئی طاقتور سے نظر آتا ہے ہم کہتے ہیں بھائی جان غلطی ساری میری ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ تو یہ صورتحال ہو۔ تو جب یہ قلیل سرکار نے بیان فرمایا، صحابہ کے حوصلے اور بڑھ گئے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں کیسے بیان فرما رہا ہے۔ پھر آگے ہم کرتے ہیں کہ اور ضرور بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر میں مدد فرمائی حالانکہ تم اذلہ تھے۔ ویسے اذلہ ذلیل کی جمع ہے، ذلیل کی جمع اذلہ، لیکن اب ترجمہ ہمیں، یہ میں صرف آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں، ترجمہ وہ کرنا چاہیے جو سامنے والے کی شان کے لائق ہے۔ ایک لفظ کا اگر ایک معنی ہے تو وہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہو رہا ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ عرب کے الفاظ میں بڑی وسعت ہے، تو یہاں ترجمہ کیا جائے گا بے سر و سامان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے بدر میں تمہاری اس وقت مدد کی جب تم بے سر و سامان تھے۔ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بندے ہو جاؤ۔ یعنی جب اللہ نے مختلف طریقوں سے تمہاری مدد کی تو تم پر واجب ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور اس کے شکر گزار بندے بنو۔ تو ہمیں اس سے بھی آپ اور مجھے درس حاصل کرنا چاہیے کہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کے معاملے میں اللہ سے ڈریں اور شکر گزار بندے بنیں۔ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی نافرمانی سے بچیں۔ شکر گزاری کا مطلب کیا ہے؟ ان نعمتوں کو صرف اللہ کی فرما برداری میں خرچ کریں، نافرمانی میں خرچ نہ کریں۔ یہ نعمت کا شکر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا فرماؤں گا۔ تو شکر یہی ہے کہ زبان سے آپ کے اللہ تیرا بڑا شکر ہے، اور پھر ان نعمتوں کو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے مدد کا اعلان فرمایا اور پھر صحابہ سے فرمایا کہ اب اسی نعمت تمہیں حاصل ہوئی تو اللہ سے ڈرو، ثابت قدم رہو اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اذ تقولو، اے حبیب آپ یاد کیجئے جب آپ فرما رہے تھے للمؤمنین، مومنین سے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کیا تمہیں اے صحابہ کیا تمہیں یہ بات کفایت نہیں کرے گی کہ تمہارا رب تمہاری ان 3000 فرشتوں کے ساتھ مدد کرے جو اتارے جائیں گے؟ کیا اس سے مطمئن نہیں ہو؟ تو جب یہ بات سرکار نے بیان فرمائی، صحابہ کرام کے حوصلے جوان ہوئے کہ ہمارے ساتھ تو فرشتے بھی ہوں گے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، ہاں کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا یمددکم ربکم ب5,000 من الملائکۃ مسومین، اور تقوی اختیار کرو اور یہ دشمن تمہاری طرف اچانک آئیں تو اللہ تبارک و تعالی نشان زدہ 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا۔ لیکن یہ نہیں تھا کہ ان 5000 فرشتوں نے آ کر جہاد باقاعدہ کیا تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض صحابہ نے یہ مناظر دیکھے۔ ہیزوم جو ہے وہ حضرت جبریل امین کے گھوڑے کا نام، تو وہ کہتے ہیں کہ میں مقابلہ کر رہا تھے کافر سے کہ اچانک مجھے ساتھ سے آواز آئی اقدم یا ہیزوم، اے ہیزوم آگے بڑھ، اور اچانک میں نے دیکھا کہ میرے سامنے جو کافر تھا اس کا منہ کٹ گیا اور وہ زمین پہ گر گیا۔ ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے فرشتوں نے ایک مختصر سا قتال کیا۔ یہ میں اس لیے آپ کو بات عرض کر رہا ہوں، وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ 5000 فرشتے، 313 مسلمان، اور فرشتے یقینی سی بات ہے کہ ان کو نظر تو نہیں آ رہے تھے کافروں کو، وہ 1000 صرف، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا مقابلے کا۔ پھر صحابہ کا کیا کمال
وہ تو فرشتے جا کے ایک یوں کرتے سب مر جاتے۔ تو یہ نہیں تھا کہ وہ فرشتے باقاعدہ کوئی قتال کرنے کے لیے آئے تھے، ہاں جہاں تک اللہ نے اجازت دی یہ منظر دیکھا گیا، ورنہ وہ اصل میں اطمینان قلب کے لیے آئے تھے۔ جب فرشتوں کو، رحمت کے فرشتوں کو نزول ہوتا ہے، دل کو اطمینان ہوتا ہے، مزاج میں نرمی پیدا ہوتی ہے، چچڑاپن ختم ہو جاتا ہے، ٹینشن ختم ہوتا ہے، سکون آتا ہے۔ ہمارے گھروں میں کیوں سکون نہیں ہے؟ چچڑاپن کیوں ہے؟ جھنجھلاہٹیں کیوں ہیں؟ لڑائی جھگڑے فتنہ فساد کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے گھروں میں بعض اوقات رحمت کے فرشتوں کے دروازے خود بند کر دیتے ہیں۔ تصویریں لگائی ہوئی ہیں، دادا جان پوز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ابا جان کا، امی جان کی شادی کی تصویریں بڑی بڑی کر کے لگائی ہوئی ہیں، کتے پالے ہوئے ہیں گھر کے اندر، حالت جنابت میں رہنے کی عادت ہے، غسل واجب ہو گیا، پورا دن غسل نہیں کر رہے کیونکہ نماز تو پڑھنی نہیں، معاذ اللہ دیکھ لیں گے جب موقع ملے گا۔ غسل بھی کر رہے ہیں تو پتہ ہی نہیں کہ غسل کا طریقہ کیا ہے سنت کے مطابق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت علی سے فرمائے کہ علی جب جنابت کا غسل کرو تو اچھی طرح کرو، کیونکہ اگر ایک بال برابر جگہ بھی سوکھی رہ گئی تو تمہارے ساتھ جہنم میں ایسا ایسا کیا جائے گا۔ یعنی سمجھایا سرکار نے کہ مبالغہ کرو، کوئی بال برابر جگہ بھی سوکھی نہ رہ جائے۔ اسی لیے 3 فرائض ہوتے ہیں غسل کے، جب غسل جنابت ہو خاص طور پہ 3 فرائض کلی کرنا اچھی طرح، ناک میں پانی ہلکا سا چڑھانا، روزے میں تو نہیں کیجیے گا زیادہ نہ چڑھ جائے، بس ہلکا یہاں تک، اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے حصہ بدن پر پانی کا بہانا۔ اور بہانے کی تعریف یہ ہے کہ آپ پانی ڈالیں، پانی چلے، جاری ہو اس کے اوپر۔ مسح میں اور بہانے میں یہی فرق ہے۔ مسح کیا ہے؟ آپ خالی ہاتھ تر کریں اور یہ پھیر دیں، یہ مسح ہے، یہ بہانا نہیں کہلائے گا۔ بہانا تو یہ ہے کہ یہ لیا اور آپ نے ڈالا، یہ جو بہا یہ ہے بہانا۔ اب بعض اوقات ہم نہا رہے ہوتے ہیں اگر شاور سے بھی، تو یہاں بغل میں پانی اگر نہیں بہائیں گے آپ تو خالی آپ نے ہاتھ پھیر لیا تو یہ مسح ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا بھاری بدن ہے تو پیٹ میں بلٹیں پڑ جاتی ہیں، وہ اگر بیٹھ کے نہا رہا ہے خاص طور پر، اس طرح ران اور پیٹ کے ملنے کی جگہ وہ اگر سوکھی رہ گئی، اور ایسے جسم کے وہ مقامات کے جہاں پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی صحیح پہنچے گا نہیں۔ اسی طرح جو ہماری بہنیں ہیں ان کے لیے بھی جو اپنے جسم کی ساخت کے اعتبار سے وہ غور کریں کہ کہاں کہاں پانی بہنا چاہیے، اگر نہیں بہا، صرف تری پہنچی، غسل ہی نہیں ہوگا، ناپاک رہے گا آدمی۔ تو پھر ہمارے گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اگر جہاں حرام کھایا جاتا ہے جس گھر میں، وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں ایک شخص ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ کیونکہ اس کے جسم پر حرام ہے، اس کے پیٹ میں حرام ہے، وہ حرام کھاتا ہے، حرام پیتا، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو اسی لیے ہمارے گھروں میں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہم نے کر دیا، اللہ تو ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ تو دعاؤں کی عدم قبولیت کے اسباب پر ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم جو چاہے کریں، اللہ تعالیٰ ہماری مانتا رہے، ایسا بن جائے ہمارا رب، یا ہمیں چاہیے، بندوں کو چاہیے کہ اپنے معبود حقیقی کے لیے ویسے بن جائیں جیسا وہ چاہتا ہے۔ پھر آپ کے گھر میں رحمت نازل نہ ہو، پھر نرمی نہ پیدا ہو، پھر ایک دوسرے کا احترام پیدا نہ ہو، پھر رزق میں برکت پیدا نہ ہو، تو کہے نا۔ ہم اسباب اختیار کرتے نہیں، ہم کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں راحت ملے گی پھر کچھ سوچیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے راحت ملے گی تو سوچو گے کیسے؟ تنگ دستی میں ہم سوچ نہیں رہے، گھر میں تنگ دستی ہے، نماز کی طرف نہیں آ رہے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر رہے۔ نبی کریم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ ہم شکوے کرنے کے لیے تیار ہیں، یار اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا، بڑی پریشانی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بھائی وہ اسباب رحمت آپ اختیار کر رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ تو نہیں کر رہے۔ تنگ دستی کے اندر جب ہم اللہ کی نہیں مان رہے، تو اگر اللہ نے نعمت دے دی، لینڈ کروزر آپ کے پاس ہو، بڑا سا بنگلہ ہو، سب کچھ ہو، تو ہم کیا سمجھتے ہیں اس میں پھر تہجدیں شروع ہو جائیں گی ہماری نا۔ یعنی کتنے بھولے ہیں ہم لوگ اپنے بارے میں، کیسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ کیوں نہیں اپنا احتساب کرنے کی صلاحیت؟ دوسرے کو تو ایسا احتساب کرتے ہیں، عورتوں کو دیکھ لیں، فلاں دیکھو پھپھی کیسے نخرے کر رہی تھی، اپنی انگوٹھیاں دکھا رہی تھی ہمیں کہ میں یہ خرید کے لائی ہوں، ایک ایک چیز کو پکڑ لیں گے۔ بھائی اتنا ہی ذرا اپنے نفس و شیطان کے اوپر بھی نگاہ رکھیں نا، اپنی کیفیات کو دیکھیں، اپنی ہم طبیعت کو دیکھیں۔ ذرا ہمیں راحت ملتی ہے تو شرارتیں سوچ جاتی ہیں،
ذرا تنگدستی کی طرف آتے ہیں، پھر دو گروپ بن جاتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے کہ یار کچھ سزا مل گئی اللہ معاف کر دے اور رجوع کرتا ہے. ایک باغی ہو جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑا بدبخت وہ ہے جس پر فقر اور آخرت کا عذاب جمع ہو جائے. بڑا بدبخت ہے سرکار نے فرمایا. وہ کیسے ہوگا کہ اللہ نے تنگدستی دی تو دل نرم ہونا چاہیے نا، اللہ کی بارگاہ پر رجوع کرے، اور وہ باغی ہو جاتا ہے. وہ کلمات کفر نکالنے لگتا ہے، اللہ کی طرف ظلم کی نسبت، ناانصافی کی نسبت کرنے لگ جاتا ہے، جو ہمارے اکثر گھروں کے اندر عورتیں کر رہی ہوتی ہیں. اور گھر کا بالکل نادان، اور میں لفظ کہوں تو آپ ناراض نہ ہو جائیں، اس لیے نہیں کہتا ہوں، پہلے کہہ دیتا ہوں، بیوقوف قسم کے سرپرست جو ہے وہ ان کی تربیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ کفر کہہ رہی ہے، کفر. اگر آپ کی سسٹر ہیں، آپ کی والدہ ہیں، آپ کی زوجہ ہیں، ہمیں ان سے محبت رکھنی چاہیے، ہمارے اپنے ہیں نا. ہم کیوں نہیں ان کی تربیت کرتے کہ یہ پھر تنگدستی کے اندر کلمات کفر کہہ دیتے ہیں. عورتیں بڑا منہ بھر بھر کے بول دیتی ہے. مرد بھی کم نہیں ہے، لیکن عورتوں کا برداشت کا مادہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ رحمت کے فرشتے جب نازل ہوئے تو صحابہ کرام کو اطمینان حاصل ہوا. تو آپ کو مجھے بھی چاہیے کہ اپنے گھر میں رحمت کے فرشتوں کا داخلہ آسان کریں، ممکن کریں. چنانچہ گھر میں نماز پڑھیں. میرے آقا نے فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، گھر میں بھی نماز پڑھو. تو پہلے زمانے میں تو ایسے ہوتا تھا کہ گھر سے سنت پڑھ کر مسجد میں آتے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس دور کے اعتبار سے منع فرمایا کہ بدگمانی پیدا ہوگی. اگر آپ سنت گھر سے پڑھ کر آ کے ڈائریکٹ فرض کی جماعت میں بیٹھ گئے، مثلا زور میں، تو لوگ کہیں گے یار آگے بیٹھ گیا، سنت نہیں پڑھی، تو بدگمانی پیدا ہوگی. کیونکہ ہمارے یہاں عرف قائم ہو گیا ہے کہ نماز پوری آ کر مسجد میں ہی پڑھتے. تو چنانچہ اگر سنت نہیں ہے تو پھر آپ کم از کم کوئی نفل، 2 رکعت نفل کوئی سی بھی پڑھ دیں. اس کا فائدہ ہوتا ہے، چھوٹے بچے بھی دیکھ کر ذرا نماز کی طرف آتے ہیں. خواتین پڑھیں، انہیں دیکھ کے بچے آئیں گے. اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کریں. آپ میں سے جو ایسا بیٹھا ہے جس نے پورے 6 مہینے تک ابھی قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، خدارا ہاتھ لگائے، باوضو ہو کر قرآن پاک کھولیں. اور اگر آپ پڑھتے ہیں اور کیونکہ وہ بچپن میں پڑھا تھا نا، پھر تو چھوڑ دیتے ہیں قرآن، اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، پھر نا زبر وہ جاری ہوتی ہے، زیر وہ جاری ہوتی ہے، پیش وہاں جا رہا ہے، تو وہ پڑھتے ہی نہیں ہے. بعض اوقات تھوڑا سا پڑھتے ہیں، بولتے ہیں نہیں بھائی مجھ سے نہیں آ رہا. ارے ہمت کریں بھائی، اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں، کسی قاری صاحب کی امداد لیں. آج کل تو اتنا سوشل میڈیا فعال ہو گیا ہے، کسی قاری صاحب کی ایک قرات، ایک آیت سنیں، 1 دفعہ 2 دفعہ بند کر دیں، اس کو آپ پڑھیں، فوراً حل ہو جائے گا. لیکن گھر میں پڑھیں قرآن پاک، خصوصاً سورہ بقرہ، خصوصاً سورہ بقرہ کا لاسٹ رکوع پڑھیں. اگر گھر میں کسی نے اثرات چھوڑ دیے نا، اثرات کہتے ہیں گندے جنات کو نا، یا آسیب ہے گھر میں، سب بھاگ جائے گا، نکل جائے گا. اس طرح سورہ لقمان کی آخری 2 آیات پڑھیں گے، جادو ٹونا کیسے شدید قسم کو ختم ہوگا. جب بھی کھانا کھائیں سورہ ایلاف قریش 1 دفعہ پڑھ لیا کریں. اگر کسی نے کھانے میں کچھ ملایا ہے نا آپ کے لیے، کیونکہ سفلی جو ہوتا ہے نا، گندا جو ہوتا ہے، وہ کھانے میں اکثر ملاتے ہیں، کوئی چیز اس پہ ملا دیتے ہیں نمک کے شکل میں، یا گندگی ڈال دیتے ہیں، خون ڈال کے ملا دیں گے. آپ نے کھایا، سفلی جاتا ہے پورا آپ کے اندر سرایت کر جائے گا خون کے ذریعے، ایک رگ کے اندر. اب میں نے اپنی آنکھوں سے ہڈیوں کو گلتے ہوئے دیکھا. میں نے ایک صاحب کو جادو کرایا تھا، تو یوں انہوں نے اپنی پنڈلی میں مجھے دکھایا، یوں انگوٹھا رکھا نا، پنڈلی میں اندر اتر گیا، ہڈی یہ سامنے والی ایسی ہو جاتی. اور یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ یہ ختم ہو، لیکن ہو جاتا ہے. بہرحال روحانی علوم ہمیشہ گندے علوم پر غالب آتے ہیں. تو آپ کو خاص طور پہ اگر کسی کے بارے میں گمان ہو، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، یار یہ کچھ کھلا پلا نہ دے، تو سورہ ایلاف پڑھیں، انشاءاللہ تمام اثرات ختم ہوتے ہیں. اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ دعا یاد کر لیں. اکابرین نے فرمایا کامل ایمان والا ہو، اگر کھانے میں زہر بھی ملا ہوگا تو اثر نہیں کرے گا. لیکن یہ نہیں کیجیے گا کہ ملاؤ تم زہر، میں بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے کھاؤں گا اور دیکھو کچھ بھی نہیں ہوتا. بھائی